73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں سے 72 اور ایک، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، اسی حدیث سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، وہ غور کرنے کی ہے۔ اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ اس جو فرقے بنتے جائیں گے اس کا اصل سبب کیا ہوگا فرقہ بننے کا، کیوں فرقے بنے گے یہ؟ آیا اس کا سبب جہالت ہوگی، آیا اس کا سبب اور کچھ ہوگا؟ تو وہ اللہ کے رسول نے خبر دے دی کہ سب سے بڑا اس کا سبب کیا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ لِصَاحِبِهِ، کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ہوا، ابھی ہوا کی میں تھوڑی سی تعریف کروں گا، ہوا اور نفس پرستی ان کے رگوں میں اس طریقے سے دوڑتی اور پیوست ہو جائے گی جس طریقے سے اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ لیتا ہے تو اس کا سحر اس کے رگوں میں سرایت کر جاتا ہے، اور وہ پھر وہ شخص کتے ہی کی آواز نکالنا شروع کر دیتا ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ اسی طریقے سے وہ شخص جو گفتگو کرے گا تو وہ اللہ کی بات نہیں بتائے گا لوگوں کو، قرآن کی بات نہیں بتائے گا لوگوں کو، حدیث کی بات نہیں بتائے گا لوگوں کو، ائمہ کی باتیں نہیں بتائے گا لوگوں کو، رسول کی باتیں نہیں بتائے گا لوگوں کو، کس بتائے؟ نفس اور ہوا جس چیز کو اس کا دل اچھا سمجھے گا اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دے گا، اور جس چیز کو اس کی خواہش اس کا دل ناجائز سمجھے گا اس کو ناجائز سمجھنا شروع کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا کہ امت کے اندر فرقے ہوں گے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں دی ہے کہ ہاں ہم لوگ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں بھائی جب اللہ کے رسول نے خبر دی ہی ہے کہ فرقہ ہوگا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ دیکھو تم لوگ خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان جو نئے بننے والے فرقے ہیں ان کے اندر شامل ہو جانا، اس کا یہ مقصد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آپ نے بیان کر دیا کہ اس فرقے کا اصل سبب کیا ہوگا؟ ہوا اور نفس پرستی ہوگی، اور دوسرا سبب بتایا کہ وہی الجماعہ، جو جنت پہ فرقہ جائے گا وہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی بھی فرقہ بنے گا اس کی بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، اور دوسری علامت کیا ہوگی کہ وہ نفس پرست ہوگا۔ ہوا کیا چیز کس کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ ہوا یہ چیز ہے کہ جس چیز کو اس کا دل حلال کہتا ہے اس کو حلال مانے گا، چاہے قرآن حدیث سے اس کے اوپر کتنے دلائل حرمت پر موجود ہوں، اور جس چیز کو اس کا دل حرام کہہ دے گا اس کو حرام مانے گا، چاہے اس کی حلت کے اوپر قرآن حدیث میں جتنے دلائل موجود ہوں۔ اسی لیے واللہ آپ ذرا غور کریں، جتنے باطل فرقے ہیں ہم نے آزمایا ہے کہ اگر کوئی حدیث ان کے خواہش کے مطابق ہوتی ہے تو وہ حدیث موضوع ہی کیوں نہ ہو اس کو لے لیتے ہیں، اور جو حدیث ان کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے وہ حدیث بخاری اور مسلم ہی میں کیوں نہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ قرآن اور حدیث کو نہیں مان، کس کو مان رہے ہیں؟ اپنے خواہش کو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیجئے اگر یہ لوگ آپ کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تم جان لو کہ یہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور نفس کی پیروی کرنے والے سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک مثال دوں میں، اس فرقے کی مثال تو بھی آگے اگر وقت رہا تو میں دوں گا، لیکن عام دوسرے فرقے سے متعلق ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو یہ نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کافر تھے، مشرک تھے، نہیں مانتا نا، بلکہ مانتا ہے کہ وہ لوگ جنتی تھے۔ حالانکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے کہ ہم لوگ بظاہر قرآن حدیث سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہیں، وہ جنتی نہیں ہیں، لیکن ہم اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت دن ہم سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا کہ یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے، اور
عبداللہ ابن عبد المطلب جنتی ہے کہ جہنمی؟ اللہ نہیں پوچھے گا کہ پوچھے گا؟ قیامت میں یہی، قبر میں یہی 3 سوال ہوں گے نہیں سوال ہوں گے؟ من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل. لیکن ایک فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ جنتی ہیں. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد اور آپ کی والدہ جنت میں چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ چیز بنا لی. اب اس کو ایک موضوع اور منگہت حدیث ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا اور دوبارہ آپ پر ایمان لائے، پھر ان کی وفات ہو گئی. یہ ایک موضوع منگہت جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کو مان لیا. اور مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اے فلان یہاں آؤ، پریشان نہ ہو، میرے اور تمہارے باپ دونوں جہنم میں ہیں. اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ذرا سوچیں، یہ نفس کی پرستی ہی تو ہے نا. یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک منگہت حدیث جو اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے اسے حدیث ماننے کے لیے. یہ ہے اصل میں نفس پرستی کہ جس چیز کو تمہارا دل مانتا ہے اسے تو مان لو. سود کھانے کو دل مانتا ہے، اسے آسانی سے قبول کر لے رہا، اور سود کی حرمت پر دل نہیں آتا تو قرآن چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے، حدیث رسول چیخ چیخ کر رہی ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. یہ ہے اصل میں نفس پرستی. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرقے سے متعلق ہمیں اور آپ کو بتایا، کیا آپ نے اس کا حل نہیں بتایا تھا؟ نہیں، اس کا اختلاف کا حل بتا دیا تھا آپ نے. یہاں پر ہے جو بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ اختلاف کیا ہے ساتھیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اختصار کے ساتھ کہ تم کتاب اور سنت کی پیروی کرنا ہے نا. عام طور پر ہم لوگ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے. حضرت شریح ابو شریح الخزاعی کی حدیث ہے کہ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اے لوگو سن لو، خوشخبری سن لو، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ قرآن ایک اللہ کی گویا رسی ہے، اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور ایک حصہ، جب تک اندھا اپنے آگے چلنے والے کی لاٹھی پکڑے رہے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور بھٹکے گا نہیں. لیکن جہاں ہوشیاری دکھائے چلو چلو میں اس راستے سے بار بار آیا گیا ہوں، چلو تم چلے جاؤ، ہم آگے آتے ہیں، پیچھے پیچھے آتے ہیں، وہیں پر اس کے بھٹکنے کا. اسی لیے آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن اس رسی کا ایک حصہ کہاں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا حصہ کہاں ہے؟ گویا جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت دیکھیے، امت کے خیر خواہی کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رکھی، بلکہ ابھی عہد قریب کے اندر ایک غیر مسلم صرف اللہ کے رسول کے آخری خطبے کو پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے. وہ کیسے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اے لوگو تم گواہ رہو، کیا ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا تم لوگوں تک؟ تم لوگ گواہ رہو. کہا اسی پر غور کر کے کہ یہ بات کوئی چیلنج کے ساتھ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو اپنے قول اور فعل میں بالکل سچا ہوگا. چنانچہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور مسلمان ہو گیا. تو آپ نے اسی خطبے کے اندر آپ نے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ اے لوگو شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرے عرب میں اب اس کی عبادت کی جائے، لیکن ایک چیز کے بارے میں مایوس نہیں ہوا ہے، وہ معمولی چیزیں آپس کے لگڑے ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، اختلاف ہے، اس سلسلے میں مایوس نہیں ہوا. تمہارے درمیان لکڑی لگاتا رہے گا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا حل کیا ہے. کہا کہ انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب اور وہ ہے. اور آپ نے سنن ترمذی اور ابو داؤد مسند احمد کی وہ حدیث جو ارباد ابن ساریہ سے ہے، آپ نے کیا بیان فرما دیا کہ تم میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف پائے گا. بار بار سنا ہوگا آپ نے. اس لیے تم جو کس چیز کو آدمی پکڑنا